عمل، اسلام نے اگرچہ علم کو بڑی اہمیت دی ہے مگر عمل کی اہمیت بھی ناقابل انکار ہے، بلکہ علم کی اہمیت بھی اسی صورت میں ہے جب اس کے متقاضیات پر عمل کیا جائے، اور اگر اس کے تقاضوں کو ٹھکرا دیا جائے تو وہ علم جہل بلکہ جہل سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جہالت کبھی معذوری کا سبب قرار پا جاتی ہے مگر علم کے بعد تو کوئی عذر مسموع نہیں ہوتا، لہذا علم اسی صورت میں سود مند سمجھا جا سکتا ہے جب اس کے ساتھ عمل بھی ہو، اور عمل چونکہ نیت سے وابستہ ہے اس لیے جس مرتبے پر نیت ہوگی اسی مرتبے پر عمل ہوگا، اگر اس میں نمود و ریا ہو تو وہ عمل وبال جان ہے، اور اگر صدق و خلوص کا حامل ہو تو وہ اخروی فوز و کامرانی کا پروانہ ہے۔ خداوند عالم عمل کی ظاہری شکل و صورت اور اس کی کمیت و مقدار کو نہیں دیکھتا بلکہ اس جذبہ اخلاص کو دیکھتا ہے جس کے ماتحت وہ عمل بجا لایا گیا ہو۔ اگر خلوص کے ساتھ کم عبادت ہو تو وہ اس طویل ذکر و ریاضت سے بہتر ہے جس میں خلوص کار فرمانا ہو۔ ایسے اعمال ہی کو امام علیہ السلام نے احسن الاعمال سے یاد کیا ہے، اور قدرت نے انہیں اعمال صالحہ سے تعبیر کیا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، جو شخص لقائے پروردگار کی آرزو رکھتا ہے اسے عمل صالح بجا لانا چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ عدل، افراط و تفرید کی دو مختلف سمتوں کے درمیان حد وسط کا نام عدل ہے۔ اس حد وسط کے التزام سے فضائل اور اس کے انحراف کے نتیجے میں رذائل وجود میں آتے ہیں۔ چنانچہ اخلاق کے بنیادی عناصر چار ہیں: حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت، اور ان میں سے ہر عنصر وسط اور نقطہ اعتدال پر واقع ہے، اور اگر مرکز اعتدال سے اسے ہٹا دیا جائے تو ایک دوسری ہی نوعیت کی چیز پیدا ہو جائے گی۔ حکمت میں اگر افراد کی صورت ہو تو وہ خباثت اور چالاکی بن جاتی ہے، اور تفرید کی صورت میں وہ نافہمی اور کند ذہنی بن جاتی ہے۔ عفت میں اگر افراد ہو تو وہ خمود و بے حسی ہے، اور تفرید ہو تو حوثرانی اور شہوت پرستی کہلاتی ہے۔ شجاعت میں اگر افراد ہو تو وہ قہر و تحور ہے، اور تفرید ہو تو بزدلی و کم ہمتی کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ اور عدالت حد وسط سے انحراف کی صورت میں ظلم یا ذلت خاری کی شکل اختیار کرے گی۔ اسی طرح دوسرے اخلاق فاضلہ میں عدل و توازن ہی باعث حسن و خوبی ہے، چنانچہ اقتصاد و میانہ روی میں خوبی اسی لیے ہے کہ وہ بخل اور اسراف کے وسط میں ہے، اور تواضع میں حسن اسی لیے ہے کہ وہ نہ غرور کی حد تک پہنچتی ہے اور نہ ذلت نفس کی سطح پر اتر آتی ہے۔ غرض ہر فضیلت وہ قول سے متعلق ہو یا عمل سے یا اعتقاد سے، عدل ہی اس کا اصل جوہر ہے، اور چونکہ ہر چیز میں حد وسط سے انحراف کی صورت میں متفرق راہیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے ضلالت کے راستے متعدد اور ہدایت کا راستہ ایک ہوگا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور دوسرے متعدد راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں حق کی راہ سے منتشر کر دیں گے۔ ذکر و فکر، ذکر یہ ہے کہ دل اللہ تعالی کی یاد سے غافل نہ رہے، اور فکر یہ ہے کہ انسان خلقت کائنات و مظاہر فطرت پر نظر غیر ڈال کر صانع کے حسن صنعت کار کا کرشمہ دیکھے۔ ذکر سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور غفلت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، اور فکر سے علم و یقین کی روشنی بڑھتی ہے، چنانچہ جب وہ تعقل و تفکر سے کام لیتا ہے اور اپنے اندر اور باہر کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے ہر چیز کی تہ میں ایک حکیمانہ تدبر و فہم کار فرما نظر آتا ہے۔ خود اپنی ذات پر نظر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نطفے کے ایک حقیر قطرے سے اس کی وجود کی بنیاد رکھی گئی، اور ایک معینہ مدت تک شکم مادر میں اس کے نشو و نما کے سامان ہوتے رہے، اور دنیائے ہست و بود میں قدم رکھتے ہی سانس لینے کے لیے ہوا، تشنگی بجھانے کے لیے پانی، اور گرسنی دور کرنے کے لیے ہر طرف رزق کے انبار فراوانی سے موجود، اور جسمانی ساخت کا
کا ایسا مستحکم نظام جس میں ذرہ برابر نقص نہیں، اس طرح کہ ہڈیوں کے سہارے پر جسم کو کھڑا کیا گیا، اس میں رگوں کا جال اس طرح پھیلایا گیا کہ از سر تا پا خون کی گردش ہوتی رہے اور ہر عضو کو اس کی ضرورت کے مطابق غذا ملتی رہے، اور ہڈیوں کے جوڑ بند اس طرح ملائے کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں ذرا رکاوٹ نہ ہو اور تمام وظائف خوش اسلوبی سے انجام پاتے رہیں۔ اس منظم کارخانے اور اس کے نظم و نسق کو دیکھنے کے بعد وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے کبھی آمادہ نہ ہوگا کہ یہ بے شعور مادے کی کارفرمائی اور بعض عناصر کے اتفاقی تصادم کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو کائنات میں یکسانیت اور نظم و انضباط عالم اس کی قوی دلیل ہے کہ دیکھ بھال کرنے والی کوئی مدبر ہستی موجود ہے، اور جوں جوں غور و فکر میں ترقی ہوگی اللہ تعالی کی ہستی کا یقین دل کے ہر رگ و ریشے میں سرایت کرتا جائے گا، اور اس کے رخ مستور سے شک و ابہام کا پردہ اٹھ جائے گا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، تعجب ہے اس پر جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی نظروں سے اوجھل ہے، حالانکہ وہ اپنے اندر اس کی صنعت کے ایسے آثار دیکھتا ہے جن کی ترکیب و ترتیب اس کی عقل کو حیران اور اس کے خلاف اس کی ہر دلیل کو توڑ دیتی ہے۔ یوں ہی کائنات عالم کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کس حکمت کاملہ سے سورج، چاند اور ان گنت ستارے ضیاء پاشی کا سامان کر رہے ہیں، اور فضا میں ہر طرف ہوائیں پھیلی ہوئی ہیں تاکہ زمین کے ہر حصے پر سانس لی جا سکے، اور اس کی متموج لہروں کے ذریعے شرق و غرب عالم کی آوازوں کو سمیٹا جائے، اور اس زمین فرش کو کس طرح انسانی بود و مان کے قابل بنایا گیا ہے کہ نہ اتنا سخت کے چلنے پھرنے میں تکلیف ہو اور نہ اتنا نرم کے پیر اندر دھنسنے لگیں، اور اجزائے ارضی میں قوت نامیہ ودیت کر کے اس کی اریانی کو سبزے سے ڈھانپا، اور اس کی گود کو پھلوں اور خوش رنگ پھولوں سے بھرا گیا ہے، اور اس کی سیرابی کے لیے بادلوں سے مے برسائے گئے اور پہاڑوں سے آب شیریں کے چشمے جاری کیے گئے، اور اس کی تہ میں قیمتی دھاتوں کے خزانے بھر دیے گئے۔ کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا یا کسی سانے کی اعجاز نمائی ہے؟ جب وہ اپنے اندر اور عالم میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھتا تو اس میں شک و تذبذب کا شائبہ بھی باقی نہیں رہتا، اور اس کی ہستی کا یقین دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم اتنا بھی نہیں دیکھتے؟ پھر دنیا کے تغیرات و انقلابات کو دیکھتا ہے کہ جو بنتا ہے وہ بگڑتا ہے، جو کھلتا ہے وہ مرجھاتا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے، تو کیا یہ تمام کارخانہ شکست و ریخت بغیر کسی مقصد کے ہے؟ غور و فکر اسے اس نتیجے تک پہنچائے گا کہ جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو اس دنیا کی عظیم زندگانی کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور جبکہ ہر بگاڑ کے پیچھے بناؤ اور سلجھاؤ ہے تو اس فانی زندگی کے پیچھے بھی کوئی باقی و جاوداں زندگی ہونا چاہیے جسے دنیاوی زندگی کا مقصد قرار دیا جا سکے، اور جب ان دونوں زندگیوں میں موازنہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک کا نتیجہ فنا اور ایک کا انجام بقا ہے، تو وہ آخرت کی دائمی راحت کی دنیا کی چند روزہ زندگی پر ترجیح دے گا۔ جب غور و فکر سے اس نتیجے پر پہنچتا ہے تو عمل کی تحریک اور آخرت کے سر و سامان کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، اور اس طرح وہ ذخیرہ آخرت فراہم کرنے اور عمل صالح بجا لانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، تفکر نیکی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتا ہے۔